بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فأمثل. وفي رواية أخرى: إذا أحب الله عبدا فصب عليه البلاء صبا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگوں، کنز العمال کی دو روایتیں آپ کے سامنے پڑی ہیں. ان میں دوسرے نمبر کی جو روایت ہے اس کی چین اور سند میں ضعف ضرور ہے، کمزوری ضرور ہے، مگر اس کا جو مفہوم ہے وہ کئی صحیح احادیث سے ثابت ہے. ان روایات میں اگر غور کریں تو بندہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کئی ضدوں کا مجموعہ بنایا ہے. یا ہر طرح کے زمانے، ہر طرح کے حالات، ان میں الٹ پلٹ ہوتا ہی رہتا ہے. سردی ہے تو گرمی ہے، صبح کی روشنی ہے تو رات کا اندھیرا بھی ہے، خوشی ہے تو چند دنوں کے بعد غم بھی ہے. کوئی بندہ اس دنیا میں بے غم نہیں ہے. اگر بے غم ہے تو وہ گاف کے ساتھ ہے، اور بے غم غین کے ساتھ ہے. کوئی بھی بے غم اس دنیا کے اندر نہیں ہے. وقت کا نبی ہو، وقت کا صدیق ہو، وقت کا قطب ہو، شہید ہو، ابدال ہو، یا کتنا بڑا صوفی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عالم مالدار کیوں نہ ہو، مگر غم سے کسی کو فرار نہیں ہے. اس دنیا میں ہر ایک کو خوشی اور غم، آزمائشیں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بسا اوقات انسان تکالیف سے اس انداز سے جوجھ رہا ہوتا ہے، پریشانیوں سے اس انداز سے جوجھ رہا ہوتا ہے کہ کبھی زندگی اس کو تلخ معلوم ہونے لگتی ہے. اگر صبح کمانے کو نکل گئے اور شام کو تھک کر گھر آتے ہیں تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی اتنی پریشان کن کیوں ہے، نہ میں اپنی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں. لیکن دنیا نے وہ دور بھی دیکھا کہ 30 سال کے بعد جیل سے باہر نکل رہے ہیں اور زبان پر الحمدللہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. مطلب اتنی پریشانیوں سے گزرنے کے بعد کہ پانی کی جگہ پیشاب پینے پر مجبور ہیں، مگر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. دل میں ایمان کیسا رچ بس گیا ہے. تو تکالیف سے ہر بندے کو گزرنا پڑتا ہے. تکالیف دو قسم کی ہے. دیکھیں اس فلسفے کو جو بھی انسان سمجھے گا تو انشاءاللہ، کیونکہ یہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات ایسے فلسفے کو اس انداز سے سمجھاتی ہیں اور حل کرتی ہیں کہ پھر انسان کو پریشانیوں پر صبر کرنا آ جاتا ہے. اور جن کو پریشانیوں پر صبر کرنا آ جائے وہ زندگی کا حقیقی مزہ لینے لگتا ہے. تکالیف اور پریشانیاں دو قسم کی ہیں. ایک قسم کی تکلیف اور آزمائش اور پریشانیاں اللہ کا عذاب اور قہر بن کر کے آتی ہیں. سورہ الف لام میم سجدہ میں جس کا تذکرہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. دنیا عذاب کی جگہ نہیں ہے، دنیا کے سزا کی جگہ نہیں ہے. سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہم ضرور بھی ضرور بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذابات دنیا میں چکھاتے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ بندے بد اعمالیوں سے لوٹ کر ہمارے پاس آ جائیں اور بد اعمالیاں چھوڑ دو. یہ جو عذابات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر اور عذاب بن کر کے آتے ہیں. اور کچھ پریشانیاں اور کچھ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر کے آتی ہیں.
اب کیسے معلوم کرے کہ بھئی میرے اوپر جو پریشانی آئی ہے وہ اللہ کا عذاب بن کر کے آئی ہے یا رحمت بن کر کے آئی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ میرے اوپر کوئی آزمائش آئی تو میں یہ کہنے لگتا ہوں اللہ نیک بندوں کو زیادہ آزماتا ہے، مطلب اپنے بارے میں بھی نیک ہونے کا گمان، اور دوسرے پر اگر کوئی آزمائش اور مصیبت آئی تیرے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ اللہ تجھے دنیا میں دکھا رہا ہے، آخرت میں تو الگ ہوگا، یہ ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، نہیں، اس کی علامات الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی بندہ پریشانی کے اندر پھنس گیا یا گرفتار ہو گیا، اللہ حفاظت فرمائے، مگر چونکہ دنیا ہے تو غم ان کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ان کی علامات یہ بنتی ہے کہ پریشانیاں آنے کے بعد بندہ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ سے رجوع کرنا چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، زندگی میں نماز تھی مگر تھوڑی پریشانی آئی، نمازوں کو چھوڑ دیا، صدقہ اور خیرات کرتا تھا مگر تھوڑے حالات آئے تو وہ بھی بند کر دیا، دین کا چھوٹا موٹا کام کر لیتا تھا مگر آزمائش آئی، تو ان ساری چیزوں سے بندہ اگر دور ہو جاتا ہے تو یہ علامات ہیں اس بات کی کہ یہ جو پریشانیاں اور آزمائش آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب اور قہر بن کر کے آ رہے ہیں۔ اور اگر آزمائش کے بعد بندے کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، مانگنا اللہ سے بڑھ جاتا ہے، اللہ سے تعلق میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور بندہ کہتا ہے یا اللہ پریشانی اور آزمائش آپ کی طرف ہے مگر میں بہت کمزور ہوں، آپ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میری ان پریشانیوں کو دور کر دیں، نمازوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، احکامات پر عمل کرنے میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آئی ہیں، یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں بڑا محبوب ہو۔ اب یہاں رک کر کے ایک سوال ہر ایک کے دماغ میں آتا ہے کہ بندہ جب ساری عبادتیں کر رہا ہے، سارے احکامات بجا لا رہا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن گیا، تو جس سے دوستی ہو جائے اس کے لیے تو راحت کے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، اس کو تو خوشی کے سامان دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ بندہ اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گیا پھر اللہ آزمائش سے کیوں اتارتا ہے اس کے اوپر؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ دنیا میں اللہ کا سسٹم اسی انداز کا چلتا ہے کہ کوئی بھی تکلیف اور آزمائش سے بری نہیں ہے۔ ایک بندہ جو اپنی آزمائش اور تکالیف سے اتنا پریشان ہو گیا تھا، اتنا پریشان ہو گیا تھا، ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ ابھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ممکن ہے یا نہیں ہے؟ سورہ کہف کی تفسیر کے آخر میں بتایا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں ہے، دونوں طرف احادیث کی شکل میں علماء کے پاس دلائل موجود ہیں، مگر اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، مگر اللہ تعالیٰ بندے کی خدمت کے خاطر ان کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ جس شکل میں آ کر کے بندے کی ہیلپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کسی بندے کی کسی بھی شکل میں آ کر کے ہیلپ کر سکتے ہیں، اس پر بے شمار واقعات علماء نے لکھے ہیں۔ اس بندے کی ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے، تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے، اتنی تکالیف سے میں جوجھ رہا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ موت تک مجھے کوئی بھی تکلیف نہ ہو، موت تک مجھے کسی بھی آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ دنیا یہ مقام نہیں ہے، جس مقام میں تکلیف اور آزمائش کا تصور نہیں ہے وہ مقام جنت ہی ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ تو آئندہ آنے والے خطرات کا کوئی خوف ہوگا، نہ دنیا میں چھوٹنے والی نعمتوں پر اس کو کوئی غم ہوگا۔ تو دنیا میں تو میں یہ دعا نہیں کر سکتا کہ تجھے کسی قسم کی آزمائش اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں البتہ تو اللہ کے بندوں کو اچھی طرح دیکھ لے، ان میں جو بندہ تجھے ایسا ملے کہ جس کو دنیا میں سب سے کم غم ہو اور اس کی زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہو، تو تم اس سے یہ درخواست کر کہ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ مجھے اس بندے جیسی زندگی مل جائے۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے،
تو اس نے اللہ کے بندوں کو دیکھنا اور جانچنا شروع کیا. ایک بندے کو دیکھتا تھا تو اس کی رائے یہ بنتی تھی کہ میں حضرت خضر علیہ السلام سے یہ درخواست کروں گا کہ اس بندے کے مانند میری زندگی ہو جائے. مگر جب اس سے بھی مالدار شخص کو دیکھتا تھا تو اس کا نظریہ چینج ہو جاتا تھا. اب یہ چاہتا تھا کہ اس کے مانند میری زندگی بن جائے. ایک جوہری شخص کو اس نے دیکھا، سونے چاندی اور جواہرات کا جس کا کاروبار تھا. اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کتنی بڑی دکان ہے، کتنا شاندار محل ہے، حشم اور خدم اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہر طرح کے نوکر چاکر اس کے پاس ہے، اس کے خوبصورت نوجوان بیٹے ہیں. تو اس کے دل میں آیا کہ میں حضرت خضر سے یہی درخواست کروں گا کہ اس کے مانند مجھے بنا لیا جائے. یہ کتنی خوشگوار زندگی گزار رہا ہے. مگر پھر دل میں یہ بات آئی کہ اس کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے، میری ظاہری حالت اگرچہ اچھی نہیں ہے مگر دل میں سکون تو ہے. اگر میں حضرت خضر علیہ السلام سے یہ دعا کروں گا تو ہو سکتا ہے ظاہری حالت جیسی ہو جائے مگر دل کا سکون نکل جائے. اس لیے کم سے کم پہلے اس جوہری سے معلوم کر لوں کہ بھئی تمہارے اندرونی حالات کیا ہے، کیونکہ اگر اس جیسے بننے کی دعا کروں تو کئی بڑی مصیبت میں پھنس نہ جاؤں. تو اس نے جوہری شخص سے ملاقات کی اور کہا کہ مجھے ایک اچھا چانس ملا ہے، لیکن میں تحقیق کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے. تمہارے پاس اتنی بڑی دکان ہے، اتنا شاندار محل ہے، تمہاری زندگی کتنی خوشگوار ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے جیسا بن جاؤ اور مجھے اچھا موقع ملا ہے. اگر میرے حق میں یہ دعا ہو گئی تو میں ضرور تمہاری طرح بن جاؤں گا. تو جوہری شخص نے اس کو تنہائی میں لے کر کے کہا کہ مجھ سے زیادہ غمگین اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. کہا کیا بات ہے کہ تمہاری زندگی تو اتنی خوشگوار معلوم ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ بیوی بڑی بد اخلاق ہے، ساری نعمتیں اچھی ہیں مگر بیوی بڑی بد اخلاق ہے. یہ جتنے نوجوان بیٹے نظر آ رہے وہ میرے نہیں ہیں. ان کو جب دیکھتا ہوں کہ میرا سینہ جل کر راکھ ہو جاتا ہوں، اور یہ اتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے میرے لیے کہ پھر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ غم کسی اور کو نہیں ہوگا جتنا غم مجھے ہے. اس نے تو اب طے کر لیا کہ مجھے کسی جیسا نہیں بننا. پھر ایک عرصے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کون سے بندے کے مانند تم بننا چاہتے ہو. کہا جس بندے سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے وہ مجھ سے زیادہ غمگین نظر آیا ہے، اس لیے مجھے کسی جیسا نہیں بننا. اللہ نے جس حالت میں مجھے رکھا ہے وہی حالت بہتر ہے. تو ایک تو یہ بات کہ انسان اگر مصیبتوں سے پریشانیوں سے بچنا چاہے اس دنیا میں تو بچ نہیں سکتا. حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں تمہارے لیے عافیت کی دعا کر سکتا ہوں اور تمہیں بھی اپنے لیے عافیت کی دعا کرنی چاہیے. آزمائش کو مانگنا نہیں چاہیے لیکن عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم کمزور ہیں، معمولی ٹینشن کو بھی برداشت نہیں کر پاتے تو اللہ ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. ایک بات. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں روایتیں کنز العمال کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان روایتوں کا خلاصہ ہم سمجھے. اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل. اس دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر انبیاء سے جس کا مرتبہ جتنا قریب ہوگا اس کو اتنا مزید آزمایا جائے گا. دوسری روایت دیکھیے، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس پر آزمائشوں کو برساتے. تو آزمائشوں کا آنا، ان کی جو علامات میں نے بتائی کہ وہ رحمت کی آزمائش ہے، اگر یہ علامات پائی جا رہی ہے تو یہ اللہ کے محبوب ہونے کی دلیل. ایک فرشتہ جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے اس بندے کو جا کر آزمائش میں مبتلا کر دو، وہ فرشتہ تعجب سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ، وہ بندہ تو آپ کے احکامات فرما بردار ہے، آپ کی عبادتوں میں مشغول ہے اور آپ اس کو آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آزمائش کے بعد وہ بندہ جب میرے سامنے متوجہ ہوتا ہے اور جو آہیں بھرتا ہے، اس کے آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوتے ہیں، وہ مجھے بہت پسند ہے. ایک بادشاہ ہفت اقلیم کا 7 سمندروں کا مالک ہو، اس کی بھی میری نگاہ میں اتنی حیثیت نہیں ہے جتنی تنہائی میں آزمائش سے گزرنے والے بندے کے آنکھ سے آنسو جو جاری ہوتے ہیں اس سے مجھے محبت ہے. تو مجھے بڑا پیار آتا ہے جب بندہ میرے سامنے روتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ بندہ اور روتا رہے میرے سامنے. یہ حالت مجھے بڑی پسند ہے.
رہی بات میری آزمائش کے بعد بندہ جو پریشان ہوتا ہے، یہ پریشانی عارضی ہے، میں انجام کے اعتبار سے ایسا ٹھکانہ اس بندے کو دوں گا تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، ان کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، زندگی میں اللہ نے کتنا ان کو آزمایا ہے، حالانکہ مقام خلت جو نصیب ہوا ہے، دوستی کا مقام جو نصیب ہوا ہے، وہ آزمائش کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دے رہے، حالانکہ ان سے بڑا فرما بردار کون ہو سکتا ہے، جن کے ذریعے، جن کے ہاتھوں سے اللہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرائی ہو، اور قیامت تک وہ بندے معتمر اور حاج بن کر کے جائیں گے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کے روئیں گے۔ ساری نیکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام اعمال میں جا رہے، عبادت میں، فرما برداری میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر سب سے زیادہ آزمائش کا سامنا ان کو ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، بڑھاپے میں بھی اولاد مل رہی ہے تو اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ اسماعیل کو ذبح کرو۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بیٹے کو ذبح کرو۔ عراق کی سرزمین چھوڑ کر ملک شام جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے وادی غیر ذی زرع کا رخ کرو۔ چھوٹے معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر پھر فلسطین جاؤ، کبھی آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے اللہ نے آزمایا۔ تو آزمائشیں اللہ کے محبوب بندہ ہونے کی دلیل ہے، شرط یہ کہ اس کی جو علامات بتائی گئی وہ پائی جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جن کی بیماری کا اگر تذکرہ ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسرائیلی روایات بے شمار ہیں، اور اسرائیلی روایات میں ہمارا موقف یہ ہے لا اصدق ولا اتصدق، نہ ہم اس کی تصدیق کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں، اس کو خاموشی ہم اختیار کریں گے۔ لیکن ان کی جو بیماری آئی ہے اس کے بعد مزید آزمائش ہے کہ شیطان بھی ان کے ساتھ لگ گیا، اور شیطان کی باقاعدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ اس ڈیبیٹ کا تذکرہ بائبل میں صحیفہ ایوبی کے نام سے آج بھی وہ ڈیبیٹ موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام اور شیطان کے درمیان۔ شیطان ان کو مزید آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے، یہ بیماری جو تمہارے اوپر آئی ہے اللہ تم سے ناراض ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا قہر تم پر اتر رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ بن رہا ہے، اس لیے کہ اگر یہ اللہ کا عذاب ہوتا، اللہ کا قہر ہوتا، میں تو اس بیماری کی حالت میں بھی اللہ سے کہہ رہا ہوں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے، تو اس آزمائش میں بھی میرا تعلق اللہ سے ہے۔ جب آزمائش میں میرا تعلق اللہ سے ہے تو یہ آزمائش عذاب کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے رحمت کی دلیل ہے۔ تو اس علامت سے بھی یہ علامت معلوم ہوئی قرآن کی اس آیت سے کہ اگر آزمائش کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آئی ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ گزشتہ جمعہ میں ایک صحابی کا تذکرہ کیا تھا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب رہ گیا تھا، ان کو جو لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا تھا حکیم هذه الامہ، اس امت کے حکیم ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء نے لقب دیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو، جن کی تفسیر ہے تفسیر بیان القرآن، بڑی زبردست تفسیر، مگر اس کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ اس میں بہت پرانے زمانے کی اردو ہے، ایک لائن میں کئی اعتراضات کا جواب دے دیتے ہیں۔ یہ ان کی جامعیت ہے، کم سے کم علماء اگر 16 تفسیروں کا مطالعہ کرے اس کے بعد اس تفسیر کو پڑھے تو کچھ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس سے بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ تفسیر میں ہم کس کی کتاب خریدیں، تو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ آسان ترجمہ قرآن جو حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہے، یہ بہت آسان ترجمہ ہے اور زمانے کی اردو اس میں استعمال ہوئی ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت نے پورا ترجمہ سفر کی حالت میں ہوائی جہاز نہیں لکھا، گھر پر کام نہیں کیا، سفر بہت ہوتے تھے، لیپ ٹاپ سامنے ہوتا تھا، ساری کتابوں کے حوالے مل جاتے تھے، اور حضرت نے سفر کی حالت میں وقت کا صحیح استعمال اور 3 جلدوں میں حضرت نے وہ کتاب لکھی آسان ترجمہ قرآن۔ واقعتاً اللہ نے اس وقت ان سے بڑی خدمت لی ہے۔ ہولی قرآن ان کا انگریزی ترجمہ بھی ہے، معرف القرآن کی 8 جلدوں کا انگریزی بھی کیا ہے،
وقت کا کتنا صحیح استعمال. جب نماز کے لیے مسجد کی طرف چلتے ہیں تو حضرت فرماتے 4 منٹ لگتے ہیں. بائی کار میں آتا ہوں اور اس کار میں جب بھی کوئی عالم دین کہیں پر بھی کتاب بہترین لکھتا ہے تو حضرت کی تقریر ہوتی ہے, شہادت ہوتی ہے, سند ہوتی ہے کہ یہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. وہ 4 منٹ میں ایک کتاب پر حضرت پوری تقریر لکھتے تھے مسجد تک آنے تک. یہ وقت کا صحیح استعمال. واقعتاً جن لوگوں نے وقت کی قدر کی ہے شاید ایسا عالم دین ان کے بعد ہم کو دیکھنے کو ملے. اللہ نے اتنا زبردست علم سے نوازا ہے, جب بات کرتے ہیں تو پرچی ہاتھ میں لے کر کے بات کرتے ہیں. بیان سننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت کو شاید یاد نہیں رہتا ہے. واقعتاً یہ بات ہو بھی سکتی ہے, مگر جب حضرت کا قلم چلتا ہے, آپ ان کی کتابیں دیکھیں, اسلام اور ہماری زندگی مسجد میں آ گئی ہے, وہ کتاب کتنی جلدوں میں ہے آپ دیکھیے. پھر اس کے بعد معیشت پر, اسلامک بینکنگ پر, اور پوری امت کو سود سے بچانے کے لیے کیا کام کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی کتابوں سے, ان کی کتابیں پڑھیے. دنیا میرے آگے, سفر در سفر, پوری دنیا کے حالات دیکھے, اور اس کے بعد جو بھی اللہ نے ان سے خدمات لی ہے. خیر ایسے علماء کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت شیخ الاسلام کی آسان تفسیر کی بات ہو رہی تھی کہ کم سے کم ہم اس کو مطالعے کے اندر رکھے. تو آزمائشیں جو ہوتی ہیں وہ رحمت بن کر کے آتی ہے, لیکن شرط یہ کہ اس کی علامات پائی جائے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمایا, اور اس ڈیبیٹ کا بھی تذکرہ ہے, اور اس میں جو علامت بتائی گئی ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ آزمائش میں بھی میرا تعلق اللہ سے کٹا نہیں ہے. تو یہ آزمائش میرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آئی ہے. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بہترین مثال کے ذریعے انسان کی تکالیف کو حل کر لیا. انسان کو اگر بدن کے کسی حصے میں کوئی ایسی تکلیف شروع ہو جائے اور آپریشن کی نوبت آ جائے تو انسان بہترین ڈاکٹر کو تلاش کرتا ہے, جتنی فیس پے کرنی پڑے پے کرتا ہے, سفارشات لگوانی پڑے تو لگواتا ہے, لیکن آپریشن بہت جلدی ہو جائے. حالانکہ آپریشن میں نشتر لگائے جاتے ہیں, عضو کا کچھ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے, بگاڑ کو دور کیا جاتا ہے, لیکن وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف عارضی ہے, اس کے بعد جو راحت ملے گی وہ بہت دیر تک رہے گی. تو بندہ اس تکلیف کو برداشت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آپریشن کرانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ دنیا میں بھی جو تکلیفیں پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کا بگاڑ دور کر لیتے ہیں, کہ بندہ میرے پاس جب حاضر ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے حاضر ہو, اور جو اس کو آنے والی زندگی ملے وہ بالکل پرسکون والی زندگی ملے. حضرت نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں موت کے بستر پر آخری لمحات گزار رہے ہیں. یہودی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میری آخری آرزو یہ ہے کہ مجھے مچھلی مل جائے, اور مسلمان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ زیتون کا روغن, زیتون کا تیل مجھے مل جائے, میری یہ آخری تمنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے 2 فرشتوں کو روانہ کرتے ہیں. ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ یہودی جہاں سویا ہوا ہے اس علاقے میں کہیں مچھلی نہیں ہے, ترو تازہ مچھلی فلا علاقے سے لا کر اس کے گھر کے تالاب میں ڈال دو تاکہ اس کی آخری تمنا پوری ہو جائے. اور دوسرے فرشتے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلا مسلمان کی آخری خواہش یہ ہے کہ زیتون کا تیل مل جائے. یہ بہت مفید تیل ہے, والتین والزیتون, جس کے قرآن میں اللہ نے قسم کھائی ہے, اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے, لیکن جو اس کے شرائط ہے اسی حساب سے استعمال کرنا چاہیے. علم طب کی جتنی بھی روایتیں ہیں اطباء سے مشورہ لے کر کے ہی استعمال کرنا چاہیے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ ایک مزاحیہ لطیفہ سناتے تھے کہ ایک صاحب نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد میں شفا رکھی ہے, شفاء للناس, کہ اللہ نے انسانوں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے. تو ایک مرتبہ آدھا کلو شہد ایک ہی وقت میں پی گئے, اب پیٹ چلنے لگا, رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو حضرت کے پاس آئے گا, حضرت قرآن میں تو ہے شفاء للناس, میں تو آدھا کلو پی گیا اور بجائے اس کے کہ شفا ہو یہاں تو اور پریشانی ہو گئی. تو حضرت نے فرمایا قرآن میں کہا گیا شفاء للناس, شفاء للبیس نہیں کہا گیا.
ہاں انسانوں کے لیے اس میں شفا ہے تو انسانوں کی مقدار کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے. آپ نے جو مقدار لی ہے وہ گیس کے حساب سے لی ہے تو آپ کو بجائے اس کے کہ شفا ہو مزید مرض میں آپ مبتلا ہو گئے. تو زیتون کا روغن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی الماری میں زیتون کا روغن ہے، جا کر کے اس کو گرا دو اور پورا زیتون کا روغن ضائع کر دو. یہ دو فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے گئے اور دونوں کے آپس میں ملاقات ہوئی. کیا حکم ملا ہے تمہیں؟ کہ یہودی کو مچھلی فراہم کرنی ہے. یہ پوچھ رہا ہے تمہیں کیا حکم ملا ہے؟ کہ مسلمان کی آخری خواہش ہے اور اس کی الماری میں زیتون کا تیل رکھا ہوا ہے، اس کو ضائع کرنے کا حکم ملا ہے. دونوں فرشتے حیران اور پریشان. ارے کیا بات ہے، فرما بردار بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور نافرمان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. خیر ہم تو ڈیوٹی پر مامور ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ملا ہے بارگاہ عزتی سے ہم وہ کریں گے. اپنا اپنا کام پورا کر کے بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوئے کہ یا اللہ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہماری حکمتوں کا احاطہ کوئی انسان نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کافر اور یہودی جتنے بھی اس دنیا کے اندر ہیں ایمان سے محروم ہیں، مگر ان کے کچھ اچھے کام ہوتے ہیں. بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، رفاہی کام بھی کرتے ہیں. آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. میرے ذمہ ان کی کوئی نیکی آخرت میں باقی نہ رہے، اس لیے میں اس دنیا کے اندر سے ان کو اس حالت میں اٹھاتا ہوں کہ ان کا اجر اور بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دیا جائے. اس لیے یہ یہودی اس کی ایک نیکی میرے ذمہ باقی تھی اور موت کی حالت میں اس کی جو آخری تمنا تھی تو ہم نے تیرے ذریعے بدلہ دلایا کہ مچھلی کی خواہش ہے اس کی وہ خواہش پوری کر لی جائے تاکہ قیامت کے دن اس کا کوئی اجر ہمارے ذمہ باقی نہ رہے. یہ مسلمان ایسا ہے کہ جس کے ذمہ ایک گناہ باقی تھا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حضور اس کی پیشی ہو تو اس حالت میں پیشی ہو کہ گناہ کی حالت میں پیشی ہو. اس لیے ہم نے اس کو روغن سے زیتون سے محروم رکھا تاکہ اس کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کے ذریعے ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں اور جب یہ ہماری بارگاہ میں آئے تو اس حالت میں آئے کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف. تو آپریشن کے ذریعے بگاڑ کو دور کر دیا جاتا ہے اور راحت میسر ہوتی ہے. انسان کے بدن میں کتنا ہی کمزور عضو کیوں نہ ہو مگر انسان آپریشن کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ بگاڑ دور ہو جائے اور پورے بدن کو راحت مل جائے. اللہ تعالیٰ گناہ کے ذریعے دلوں کے بگاڑ کو دور کر دیتے ہیں اور جنت کا مستحق انسان کو بنا دیتے ہیں. اس لیے کسی آزمائش پر انسان کو اتنا زیادہ رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب یہ بات سننے کے بعد انسان کا یہ مزاج بنتا ہے کہ اب جو بھی اللہ کی طرف سے تکلیف آئے گی برداشت کر لوں گا. یہ مزاج بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک بزرگ نے وجد میں آ کر کے کہا کہ اللہ تیرے علاوہ تیری ذات کے علاوہ مجھے اور کسی چیز میں مزہ باقی نہیں رہا. اب تو مجھے جتنا آزمائے گا میں برداشت کر لوں گا. یہ مزاج بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. مطلب بندہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے اب تو آزما میں تیری ہر آزمائش میں راضی ہوں. ان کا یہ دعویٰ تھا، اللہ نے چند دن کے لیے ان کا پیشاب بند کر دیا. کتنی تکلیف ہوتی ہے، برداشت نہیں کر پائے. اپنے پاس پڑھنے والے بچوں سے کہا تمہارے جھوٹے استاد کے لیے دعا کرو کہ جس نے دعویٰ تو کر لیا مگر دعوے میں صحیح نہیں تھا، وہ جھوٹا تھا، کہ اللہ کی ہر آزمائش کو میں برداشت کر سکوں. اس لیے یہ مزاج بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج مبارک تھا آزمائش کے موقع پر جب مرض الوفات میں آپ کو تکلیف ہو رہی تھی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے کہنے لگے جب تکلیف نہیں دیکھی گئی وَقَرْبَ أَبَا، ہائے میرے ابا کو کتنی خطرناک تکلیف ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ منگوایا تھا اور اس میں پانی تھا. آپ بار بار اپنا ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنی پیشانی پر پھیرتے تھے. مطلب اپنی تکلیف کا اظہار، اے اللہ میں بہت عاجز بندہ ہوں، میں بہت کمزور ہوں، میں اس تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر پاتا. اس وقت دلیر اور بہادر اللہ کے سامنے نہیں بننا چاہیے. بہت سارے لوگ اتنے ان کو تقوی کا اتنا حیضہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے سامنے بھی دلیر بن جاتے. ارے اللہ نے تم کو کمزور بنایا ہے تو اپنی کمزوری کا اظہار اللہ کے سامنے کرو. تو اتنا بھی اندر اندر مت کرو کہ تم اللہ کے سامنے بہادر بن جاؤ.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے بتایا کہ بندہ اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کے سامنے عاجز ہے، وہ بہادر نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جملہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جو بالکل تسلی والا جملہ تھا کہ یا فاطمہ، اس مصیبت کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یعنی اس کے بعد جو ایام آخرت کے شروع ہونے والے ہیں وہ سارے کے سارے راحت اور چین سکون کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ تو تسلی بھی دی۔ تو جب بھی آزمائش آئے انسان صبر کرے، شکایتیں نہ کرے، لیکن متکبر بھی نہ ہو جائے، بہادر بھی نہ ہو جائے۔ اللہ کے سامنے تو اس بیماری کا تذکرہ کرے کہ اللہ میں ان امراض سے جوجھ رہا ہوں، آپ مجھے عافیت فرمائیں۔ تو یہ ہے تکلیف اور پریشانی کا فلسفہ۔ اس لیے کبھی بھی کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں ایسا کروں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ، دل کے اندر ایسے خواہشیں پیدا ہو رہی، گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم خسی ہو جائیں، شہوانی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہی تو آزمائش کا ذریعہ ہے کہ تمہارے پاس گناہ کرنے کی بھی طاقت ہو اور نیکی کرنے کی بھی طاقت ہو، اور تم نیکی کی طاقت کو اپنے ذریعے غالب کرو۔ یہی تو آزمائش ہے، اسی کا تو امتحان دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی پریشانیوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی جو علامات ہے، رحمت کی علامت، عذاب اور قہر کی جو علامت ہے، اس وقت انسان کو ڈرنا چاہیے کہ میرے اوپر جو بیماری آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، پریشانیاں جو آ رہی ہے، کیا اللہ کی طرف میری توجہ بڑھ رہی ہے، عبادتوں میں میرا ذوق لگ رہا ہے، عبادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، احکامات زندگی کے اندر آ رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان تکالیف کو دور کرے اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ دوسری اہم بات، ابھی یہ 25 تاریخ آ رہی ہے، 25 دسمبر۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں کیا تماشے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جو میلاد کا تصور آیا ہے، یہ اسی کے ذریعے آیا ہے۔ پہلے جو کرسمس ڈے منایا جاتا تھا تو محبت کے انداز میں منایا جاتا تھا، بھئی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایسی تعلیمات لے کر کے آئے ہیں جو بندوں کو برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی طرف لانے والی، تو کم سے کم ان کا ولادت کا دن منایا جائے۔ تو سب لوگ جمع ہو جاتے تھے ایک کمرے کے اندر، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا تذکرہ ہوتا تھا۔ مگر یہ مجلس بہت خشک ہوتی تھی، محفل میں مزہ نہیں آ رہا تھا، لوگ جڑتے نہیں تھے۔ تو اب جڑنے کے لیے کم سے کم اٹریکشن کے لیے کوئی چیز تو پھر دور چلا گانے بجانے والا، تاکہ لوگ موسیقی کو سنیں، ایک بڑا جم غفیر جمع ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے شراب کا بھی دور شروع ہوا۔ آج اس دن کے اندر جتنی شرابیں پی جاتی ہیں، شاید پورے سال میں کسی دن میں وہ شرابیں نہ پی جاتی ہیں۔ اتنا خطرناک یہ دن ہے۔ اور ہمارے جو بچے ہیں وہ عیسائی اسکولوں میں بہت زیادہ ہیں۔ تقریباً ہندوستان کا اگر سروے کیا جائے تو 70% ہمارے بچے عیسائی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اور عیسائی پوری دنیا میں وہ تحریک ہے، وہ جماعت ہے جو اپنے مذہبی تبلیغ میں سب سے زیادہ سرگرم ہے۔ ان کے پاس پروڈکٹس جو ہیں وہ بہت ویک ہیں، کیونکہ وہ شریعت تو منسوخ ہو چکی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن ان کی جو مارکیٹنگ ہے وہ کئی لوگوں کو ڈوباتی ہے، اس کا اٹریکشن بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور لوگ، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ 10ویں تعلیم پر فوکس کیا جاتا ہے، اس کے بعد کے ادارے کھولنے کا زیادہ مزاج ان میں نہیں ہے۔ اب یہ پیریڈ وہ ہوتا ہے، اگر بچوں کو بگاڑنا ہے برے استاد کو لا کر رکھ دو، اگر بچوں کو اچھا بنانا ہے اچھے استاد کو لا کر کے رکھو۔ اور ان کی تعلیمات، لارڈ میکالے نے کیا پیش کیا تھا؟ اپنی جو تعلیمات جو پیش کی تھی بس وہی تھی کہ بھئی ہندوستان کے سارے مسلمان جسمانی اعتبار سے تو مسلمان نظر آئے، مگر روحانی اعتبار سے سارے کے سارے عیسائی بن چکے ہوں۔ اس لیے ایسے موقع پر یہ خاص طور پر یہ وہ دور چل رہا ہے کہ نواقص ایمان سکھانے کی ضرورت ہے۔
اسلام میں داخل ہونے کا دور ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایگزٹ دور بہت سارے ہیں۔ کب کون سا انسان کس وقت دائرے اسلام سے نکل جائے پتہ نہیں چلتا اس کو، اور اس کے کتنے اثرات کتنے احکامات پر پڑتے ہیں۔ بس اوقات زبان سے ایسے معمولی جملے ہم سمجھتے ہیں مگر اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ انسان کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور انسان دائرے ایمان سے بھی نکل گیا۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ کسی سے یہ کہہ رہا ہے کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا، اگر وہ غصے کی حالت میں یہ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، وہ دائرے ایمان سے نکل گیا۔ اس کو اسلام میں داخل ہونے کی ضرورت ہے، دوبارہ اس کے نکاح پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے سارے نیک اعمال اب تک ہو چکے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے دائرے اسلام سے نکل جانے سے سارے حج سارے نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت سی مرتبہ جب کسی کے ذمے ہمارا حق باقی ہوتا ہے اور وہ کبھی بالادستی اور طاقت کا پاور دکھاتا ہے تو انسان یہ جملہ استعمال کرتا ہے نعوذ باللہ اگر تو خدا بھی بن گیا تو حق لے کر کے رہوں گا۔ یہ بھی اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اس سے بھی بندہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ کرسمس کا دن منانا، کرائسٹ اور مس یہ ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ کرائسٹ سے مراد وہ لیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ یہ میلاد مسیح علیہ السلام وہ منا رہے ہیں، حالانکہ ان کے درمیان تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ خود عیسائیوں میں بھی بڑے بڑے طبقات ہیں اور ایسی لڑائی ان کے درمیان ہے جیسے ہندو مسلم کے درمیان ہوتی ہے، ایسے خطرناک اختلافات ان کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ کیتھولک ہے، پروٹسٹنٹ ہے، آرتھوڈاکس ہے، یہ سارے عیسائیوں کے وہ گروپ ہے جن کے درمیان عقائد کا اختلاف ہے۔ کوئی 19 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن منا رہا ہے، کوئی 25 دسمبر کو منا رہا ہے، مگر قرآنی تعلیمات کے اعتبار سے یہ دن بالکل اسلامی روح کے خلاف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دن منانا اور مسلمانوں کا اپنے عیسائی دوستوں کو سیلیبریٹ کرنا تو یا ان کے مذہب کی دن سے تعظیم کرنا ہے، اور کوئی کسی مذہب کی دن سے تعظیم کرتا ہے گویا وہ اس کو مستحسن سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ بندہ بھی دائرہ ایمان سے نکلنے کے خطرے میں ہوتا ہے۔ بسا اوقات یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ سامنے والا دوست کہتا ہے ہیپی کرسمس، تو ہم اس کو کیا جواب دیں؟ دوست کی ناراضگی سے پہلے اللہ کی ناراضگی کو مقدم رکھے۔ اس دنیا میں کوئی انسان کسی سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا، وقتی طور پر راضی ہوتا ہے بعد میں ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو ہم مقدم رکھے اور اللہ کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دیں۔ کتنے خطرناک الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق یہ عقیدہ رکھا ہے، ان میں کہ اکثر یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کی ذات سے پیدا ہوا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ اتنے بھیانک جملے اپنی زبانوں سے نکال رہے ہوں کہ اس پر تو آسمان بھی پھٹ جائے، زمین بھی شک ہو جائے اور پہاڑ بھی ٹوٹ ٹوٹ کر کے گر پڑے، اتنا خطرناک جملہ ہوتا ہے۔ بم مارا جاتا ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ خطرناک جملہ اس سے بھی تمہارے لیے خطرناک ہے۔ کیا اللہ کے لیے تم اولاد کو ثابت کر رہے ہو؟ اگر کسی انسان کو اگر ایک بد زبان آدمی یہ کہہ رہے کہ تو کتے کا بچہ ہے، انسان کو جانور کا بچہ کہنا کتنا اس کے لیے خطرناک جملہ ہوتا ہے۔ اللہ تو اولاد سے پاک ہے، اللہ کی اولاد کسی کو قرار دینا یہ اللہ کے لیے اتنا خطرناک جملہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ لیکن ہمارے چھوٹے بچے معصومانہ انداز میں ہیپی کرسمس ان کی زبانوں پر یہ جملے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائے 25 دسمبر کو اسکول کی چھٹی ہوتی ہے یا اگر تقریبات جہاں جہاں ہوتی ہیں ہم اپنے بچوں کو بالکل نہ بھیجیں۔ اللہ کی ناراضگی کو ہم مقدم رکھیں۔ ہمارے گھروں سے ایسے موقع پر ایسے ایمان کے جنازے نکل جاتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس لیے خاص طور پر ایسے موقع پر جو بھی تقریبات ہوتی ہیں اپنے بچوں کو ضرور بچائیں۔ اور بسا اوقات ہماری ایسی مجبوری بن جاتی ہے، لیکن حکمت سے ہمیں کام لینا ہے۔ اگر کوئی ہمیں ہیپی کرسمس کہہ رہا ہے تو اس کو بتا دیجئے شکریہ ہداکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ بس اس کا جواب یہی ہے تم ہدایت کے محتاج ہو۔ ارے اس سے بڑھ کر اور بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں صحیح ہدایت دے۔
تو ہدایت ہداکم اللہ، یہی جواب دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو ایمان کے نواقضات سے واقف کر کے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔